اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اصحاب فیل اور ابرہہ کے واقعے کے بارے میں سنیں گے، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے آخری پارے کے اندر ملتا ہے۔ حبشہ ایتھوپیا کا بادشاہ، جس نے 525 میں یمن فتح کیا، مسیحیت کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عالیشان گرجا گھر تعمیر کروایا۔ 570 میں مکہ پر حملہ کیا، جس کا مقصد خانہ کعبہ کو منہدم کر کے صنعاء کے گرجے کو مرکزی عبادت گاہ کا مقام دینا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 ڈیز اگو یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی ریزن کیا تھی کہ ابرہہ مکہ کو ڈھانے کے لیے اتنا بڑا اقدام اور قدم اٹھا لیا۔ اس کی ریزن اور وجہ یہ تھی کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر تعمیر کروایا، اور وہ یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 کے قریب جو اونٹ تھے، حضرت عبد المطلب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے اونٹ بھی شامل تھے۔ جب عبد المطلب کو اس واقعہ کا معلوم ہوا تو آپ کو بہت بڑا رنج پہنچا۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنی عزت اور وقار کو کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا
کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا لازمی سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شیاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ جب ابرہہ صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند و قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے آر پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح کیا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔